السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 460 ارب روپے کی وصولی سے متعلق کیس کی سماعت تھی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اپنے کچھ آرڈر کے ساتھ اس درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے، اور ایک بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ اس کیس میں یہ سامنے آئی ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ اچھالا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کے گرد 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے پر گھیرا تنگ کیا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، آج اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے۔ اور آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں عمران خان ایک بار پھر سرخرو ہوئے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ کیس کی سماعت کے دوران کیا ہوا، چیف جسٹس کی جانب سے کون سی اہم آبزرویشنز دی گئیں، ان کا رویہ وکلاء کے ساتھ کیا رہا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے۔ گزشتہ جو سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس میں سپریم کورٹ نے مشرق بینک، جو غالباً دبئی کا یہ بینک ہے، اس کے نمائندہ کو ہدایت کی تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے جو 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے پاکستان منتقل ہوئے تھے، اس کے حوالے سے تفصیلات سپریم کورٹ کو فراہم کی جائیں، جس پر جو نمائندہ مشرق بینک تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ عدالت اس حوالے سے کچھ ضروری معلومات فراہم کرے تو بینک اس حوالے سے تمام تر تفصیلات عدالت کے سامنے رکھ دے گا، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ تفصیلات، ضروری تفصیلات مشرق بینک کو فراہم کی گئیں، اور پھر آج مشرق بینک کے نمائندہ کی جانب سے اس حوالے سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی تھی اس کے ساتھ ملک ریاض کی فیملی کا ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت وہ تمام رقم سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی۔ مشرق بینک کی جانب سے جو پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے، اس حوالے سے برطانیہ کی ایک مقامی عدالت کا ایک فیصلہ موجود تھا، اور اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو رقم ہے، جو علی ریاض ملک کی رقم تھی، یہ سپریم کورٹ کے وہ 460 ارب روپے کے جو بینک اکاؤنٹ ہے، یہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے پاس، اس میں جمع کروائی جائے گی۔ پھر اسی حوالے سے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے بعد یہ رقم ایک بینکنگ چینل سے، ایک لیگل یعنی قانونی طریقے سے یہ پاکستان لائی گئی۔ لیکن اس چیز کو جوڑا گیا سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کہ انہوں نے اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے مبینہ طور پر اربوں روپے انہوں نے کھائے ہیں، اور اسی وجہ سے ملک ریاض نے انہیں راولپنڈی کے نزدیک مضافاتی علاقے میں ایک زمین بھی عطیہ کی، اور اسی زمین پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی قائم کی گئی، اور اس یونیورسٹی سے اور اس پیسے سے مبینہ طور پر عمران خان اور ان کی اہلیہ مستفید ہوئے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئیں، اور آج جب یہ بتایا گیا کہ یہ تمام تر پیسہ لیگل چینل سے آیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہیں ہوئی، اور یہ پیسہ نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کی مقامی عدالت کے ساتھ معاہدے کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہوا، تو اب عدالت کی جانب سے اس معاہدے اس جو مشرق بینک کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس کو آج عدالت نے نمٹا دیا ہے۔ یعنی عمران خان کو ایک طرح سے چیف جسٹس پاکستان، جو عمران خان کے بڑے کٹر قسم کے مخالف ہیں، ان کی جانب سے عمران خان کو ایک طرح سے کلین چٹ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے یعنی سپریم کورٹ کا یہ جو حکم ہے اس سے ہم یہ اس چیز کا یہ واضح تاثر لے سکتے ہیں کہ عمران خان پر 190 ملین پاؤنڈ کی جو مبینہ کرپشن کا یا اس سے فائدہ اٹھانے کا جو الزام تھا، وہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ہی اس کو دھو دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات اس سے جڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، وہ بحریہ ٹاؤن کیس کی سماعت تھی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ میں بنیادی طور پر یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو رقم بحریہ ٹاؤن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، وہ اب تک جو رقم جمع کروائی گئی ہے اور جو دیگر 460 ارب میں سے بقایا جات رہتے ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن اس صورت میں اس وقت تک ادا نہیں کرے گا جب تک وہ تمام زمین یعنی 16,000 ایکڑ کے لگ بھگ یہ زمین بحریہ ٹاؤن کے حوالے نہیں کی جاتی۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل کا یہ موقف تھا کہ ہمیں 5,000 ایکڑ زمین کم دی گئی ہے، جس پر پھر کیس کی سماعت ہوئی، اور آج کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کنڈکٹ تھا وہ انتہائی مایوس کن تھا۔ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں ان کے رویے، ان کے کنڈکٹ پر شدید انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور بار بار یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب وکلاء کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز سلوک کر رہے ہیں، عدالتوں کے اندر ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ کئی بار وکلاء نے دلائل دینے سے انکار کر دیا ہے، اور آج بھی بحریہ ٹاؤن کے وکیل سلمان اسلم بٹ
جو سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ دیکھنے کو ملا۔ کیس کا جب آغاز ہوا تو جو بحریہ ٹاؤن کے سروے کے حوالے سے جو رپورٹ تھی وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ یہ رپورٹ براہ راست عدالت میں جمع کروائی گئی، اگرچہ یہ 1-2 روز پہلے جمع کروائی جاتی ہے تاکہ تمام فریقین کو اس کی کاپی مل جائے، لیکن وہ کاپی فراہم نہیں کی گئی اور براہ راست یہ رپورٹ جمع کروائی گئی تو اس پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے عدالت سے غلط بیانی کی۔ بحریہ ٹاؤن نے کہا کہ ان کو زمین کم ملی ہے، لیکن سروے ٹیم کی رپورٹ کے مطابق تو بحریہ ٹاؤن کے پاس 3000 ایکڑ سے زائد زمین ہے۔ تو اس پر بحریہ ٹاؤن کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ میں اس رپورٹ کو نہیں پڑھ سکا، میں یہ رپورٹ مجھے فراہم کی جائے تاکہ میں اس کے اوپر اپنا جواب جمع کروا سکوں، لیکن اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر آپ کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ آپ اس کے اوپر اپنا جواب جمع کروائیں۔ اور بار بار بحریہ ٹاؤن کے وکیل کی سرزنش کی گئی اور ایسا لگتا تھا جیسے چیف جسٹس پاکستان ہر صورت یہ چاہتے تھے کہ بحریہ ٹاؤن کے وکیل آج ہی اس حوالے سے کوئی اپنا جو ان کا جواب یا جو رپلائی ہے وہ جمع کروائیں۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل کی جانب سے وکیل جو ہیں وہ اپنے ہدایات لے کر عدالت کو بتائیں کہ جو یہ زمین ہے یہ کیسے وصول کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور کنڈکٹ یہ تھا کہ بار بار ان کی سرزنش کی جا رہی تھی اور سلمان اسلم بٹ کا جو دوران سماعت جو ہم نے محسوس کیا کہ وہ انتہائی مایوس ہو چکے تھے۔ کئی بار تو انہوں نے دلائل دینے سے بھی انکار کر دیا، پھر ایک موقع یہ بھی آیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے جب ان کے ساتھ وہ مخاطب تھے تو سلمان اسلم بٹ نے جو سلمان اسلم بٹ تھے انہوں نے بڑی بے رخی سے کے ساتھ اور بڑی بیزاری کے ساتھ یہ کہا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی عدالت ہو یا کوئی اور جگہ ہو اور میرے اوپر شاؤٹ کیا جائے۔ تو اس پر پھر اب جو سلمان اسلم بٹ صاحب تھے ان کو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر آپ دلائل نہیں دینا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس سے پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس میں پیش آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس میں اہم چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے جو رقوم تقریباً 65 ارب روپے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے گئے ہیں، اس 65 ارب روپے کی سپریم کورٹ کی جانب سے اب تقسیم کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو باہر سے 35 ارب روپے یعنی 190 ملین پاؤنڈ کے قریب رقم باہر سے آئی ہے وہ رقم اب سندھ حکومت کو نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو جائے گی، اس کو فراہم کی جائے گی اور جو دیگر 30 ارب روپے ہیں وہ سندھ حکومت کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دیگر 460 ارب روپے کی ادائیگی سے متعلق جو فیصلہ 2019 میں جاری کیا گیا تھا وہ فیصلہ فیلڈ میں موجود ہے، اسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ اس فیصلے کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتی۔ آج بار بار کیس کی سماعت میں التوا دیا گیا، بار بار کیس کی سماعت میں التوا دیا گیا۔ بظاہر ایک تاثر مجھے جو میری اپنی پرسیپشن ہے وہ مجھے یہ تاثر ملا کہ جیسے ملک ریاض صاحب کو بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بات ایسا جیسے ان سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہو اور وہ مطالبہ یا وہ بات نہ مان رہے ہوں، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بار بار ان کے وکیل کو یہ جو ہے وہ یاد دہانی کروا رہے ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو بحریہ ٹاؤن والے ہیں ان سے وہ رابطہ کریں، ان سے ہدایات لیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی بار بار ہمیں یہ جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ ملک ریاض صاحب کا بھی مبینہ طور پر ایک انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے اور آئندہ کچھ روز میں وہ انٹرویو منظر عام پر آئے گا اور اس انٹرویو میں عمران خان صاحب کے خلاف بڑے جو خوفناک قسم کے انکشافات ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو غبارہ تھا جس میں بہت زیادہ ہوا بھر کے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، آج اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے اور یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے پاکستان لائے گئے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی جمع ہونے تھے۔ این سی اے کے ساتھ ملک ریاض کی فیملی کا یہی معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ وہ معاہدہ برطانیہ کی ایک عدالت کے اس فیصلے کے تحت کیا گیا تھا۔ تو اب جو الزام تھا کہ عمران خان صاحب نے مبینہ طور پر اس 190 ملین پاؤنڈ سے اربوں روپے کمائے ہیں اور انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے فوائد سمیٹے ہیں
انہوں نے زمین لی اور اس کے علاوہ دیگر قیمتی تحائف لیے۔ اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے تو ان سے سوال کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کی اہلیہ بشرا بی بی نے ملک ریاض کی فیملی سے ہیرے جواہرات انعام کے جو اس کو گفٹ کے طور پر لیے ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ ہیرے تو کوئی زیادہ وقت یا کوئی زیادہ وہ اہمیت نہیں رکھتے، کوئی اور مہنگی چیز کے حوالے سے شاید انہوں نے کوئی اسی طرح کا کوئی ایک بیان دیا تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو پراپیگنڈا کیا گیا تھا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی بنائے گئے اصول و ضوابط کو روند کر ایک کیس کی سماعت، ایک کیس کے اندر سے ایک اور از خود نوٹس لیا، اگرچہ از خود نوٹس کے لیے وہ خود کہہ چکے تھے کہ 3 رکنی کمیٹی اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، لیکن یہ معاملہ نہ تو 3 رکنی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، نہ وہاں سے منظوری لی گئی، اور ایک کیس کے اندر سے ایک نیا کیس کھڑا کر کے عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی چیف جسٹس کو ناکامی اور جو ہے وہ ناکامی دیکھنے کو ملی۔ وہ اس میں شاید اپنے دل کی جو بھڑاس عمران خان صاحب کو کے خلاف کوئی کارروائی کر کے پوری کرنا چاہتے تھے، اس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ انتہائی مایوسی کا دن ہے شاید آج چیف جسٹس پاکستان کے لیے کہ وہ جو کچھ عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر کرنا چاہتے تھے وہ ان کی حسرت شاید دل میں رہ گئی اور انہیں وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکا جس کی شاید وہ امید رکھتے تھے۔ پھر ایک اور چیز یہ بھی اس میں ہے کہ ملک ریاض صاحب، جیسے میں وہ بات کر رہا تھا پھر وہ بات گھوم گئی کہ شاید ملک ریاض صاحب کو بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ آپ جو بات آپ سے ماننے کے لیے مطالبہ ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے اس مطالبے کو مان جائیں، بصورت دیگر کوئی سخت فیصلہ آپ کے خلاف آ سکتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ وہ 35 ارب روپے جو بیریہ ٹاؤن کے ہی تھے جو پاکستان آئے، وہ بیریہ ٹاؤن سے لے کے وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے گئے، اور دیکھیں کہ 460 ارب روپے والا جو فیصلہ تھا وہ بھی اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے، بیریہ ٹاؤن کو کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس سے واضح طور پر ہمیں یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ جیسے ملک ریاض صاحب کو کافی زیادہ اس میں ہٹ کیا گیا ہے، کافی زیادہ ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان میں حالات و واقعات کب کہاں کیسے انگڑائی لیں، کیا تبدیلی اچانک رونما ہو جائے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزشتہ چند ماہ میں بہت بار ہو چکا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ ملک ریاض صاحب کو اسی طرح کا کچھ مطالبہ انتہائی طاقتور شخصیت کی جانب سے کیا گیا اور کہا گیا کہ کچھ رقم جو ہے وہ فراہم کی جائے، لیکن وہ رقم فراہم نہ کی گئی اور پھر اس کے 2 دن کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے بیریہ ٹاؤن کے خلاف کیس ٹیک اپ کر لیا گیا۔ تو یہ مثالیں سپریم کورٹ کے حوالے سے ماضی میں پاکستان کے اندر موجود ہیں، تو پھر کیا ماضی کی اگر ایسی مثالیں موجود ہیں تو کیا موجودہ حال میں یا مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، اور بظاہر اس میں ہمیں یہی جھلک ملتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بیریہ ٹاؤن کے خلاف زمین کے حوالے سے تو فیصلے کرتی ہے، نوٹس بھی لیتی ہے، لیکن اسی کراچی کے اندر وہیں پر بیریہ ٹاؤن کے ساتھ ہی ڈی ایچ اے بھی موجود ہے، لیکن اس طرف کسی قسم کی کسی کی کوئی نظر نہیں جاتی، اور وہ وہاں پر زمینیں کیسے لی گئی، ڈی ایچ اے کے جو ہے وہ تعمیر اس کی کیسے کی گئی، اس حوالے سے کوئی بھی ہمارا جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والا جج بھی ہے وہ بھی شاید اس طرف نظر نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی ایک کہاوت مشہور ہے کہ جس گاؤں جانا نہیں اس کا پتہ معلوم کر کے کیا کرنا ہے، تو شاید یہاں پر بھی اسی طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ شاید اس طرف طاقتور لوگ ہیں اور اس طرف جاتے ہوئے ہمارے جج صاحبان بھی شاید یا اس طرف فیصلہ کرنے کے حوالے سے ججز گھبراتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شاید کہ تقریباً کوئی 2 سال پہلے کوئٹہ ڈی ایچ اے کے حوالے سے اس وقت کے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے اس کے خلاف حکم امتناع دیا گیا تھا، اور ان کے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل سپریم کورٹ میں آئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد جسٹس جمال مندوخیل کا وہاں سے تبادلہ ان کو سپریم کورٹ میں ان کو ایلیویٹ کروا دیا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی ہیں، ماضی میں ہوتی رہی ہیں، حال میں بھی شاید ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھی جو سپریم کورٹ میں آج بڑی اہم کیس کی یہ سماعت تھی، اور بالآخر 190 ملین پاؤنڈ کا وہ سکینڈل جس کو عمران خان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ آج سپریم کورٹ میں ہی دفن ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کچھ آراء ہوں تو فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔